ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، جملہ خواتین و حضرات، آج کی شب مینار پاکستان کے سائے میں لاہور کی سرزمین پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عظیم الشان اور فقید المثال عالمی میلاد کانفرنس کے جملہ شرکاء، عاشقان رسول اور وہ لا تعداد احباب جو براہ راست ٹی وی چینل، آن لائن، سوشل میڈیا اور منہاج ٹی وی کے ذرائع سے شرق سے غرب تک دنیا کے بہت سے ممالک سے ہمارے ساتھ اس رات کی عظیم محفل میں شریک ہیں. میں سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس شب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور بالخصوص جواد حامد اور ان کی پوری ٹیم کو، تحریک منہاج القرآن کے وہ جملہ فورمز، تنظیمات، منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات، تمام زونز کی، پورے ملک کے مختلف صوبوں کی، ویمن لیگ، MSM، منہاج یوتھ لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل اور تمام تنظیمات اور فورمز کے کارکنان جنہوں نے آج اس عظیم الشان محفل کو سجایا ہے، میں انہیں ہزارہا بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور ان کی کاوشوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. ایک بات میرے لیے آج بہت ہی مسرت اور راحت کا باعث ہے، اور میں اپنی علمی زندگی جس میں میں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے،
پہلی تصنیف میں نے زندگی میں 1972 میں کی تھی۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی۔ پہلی حدیث کی کتاب میں نے، اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کا MA کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے پہلی تصنیف اس وقت کی۔ دوسری تصنیف میں نے 1977 میں کی، جو 1977 میں ہی چھپی۔ تیسری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر کی، تسمیۃ القرآن، میں نے 1980 میں مکمل کی، اور مال روڈ پر جنا ہال میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء زعماء اس میں شریک ہوئے۔ یہاں سے تصنیف و تالیف کی میری زندگی کا آغاز ہوا، اور آج اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ 550 تصانیف چھپ چکی۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے جسے میں اپنی طرف منسوب کر سکوں۔ یہ صرف اللہ کا کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ 550 کتب چھپی ہیں جو آپ کو سٹال پہ ملتی ہیں۔ اب میں نے یہ ساری بات کیوں بتائی؟ میرا مقصود یہ بتانا نہیں تھا کہ 550 کتابیں لکھ دیں، چھپ گئیں وغیرہ وغیرہ، یہ میرا مقصود نہیں تھا۔ یہ ایک تمہید تھی، ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد جو اصل بات کہنے لگا ہوں کہ تصنیف و تالیف کی میری ساری زندگی، جس میں عربی میں بھی کتب سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئیں، انگلش میں بھی 100 سے زائد ہیں، اردو میں پھر باقی 300 350 اردو میں ہیں، ہر موضوع پر لکھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 جلدوں میں کتاب چھپی، سیرت الرسول۔ حدیث نبوی پر 100 سے 150 کے قریب کتب چھپی ہیں تیار، ہر موضوع پر آیا۔ مگر مجھے 2 کتابوں کے آنے پر جو زندگی میں خوشی ہوئی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ آیا، عرفان القرآن، اس کے چھپنے پر جب میں نے مکمل کیا، اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کیا، اور مجھے اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نوکری لے لی، اور قرآن مجید کا ایک ترجمہ اردو میں اور پھر انگلش میں جب لکھا، دا گلوریس قرآن، اس کے بعد تو پھر دنیا کی اور یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے چلے گئے، چھپتے گئے۔ مگر زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے تصنیف و تالیف کی تاریخ میں اس وقت ہوئی تھی، جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر سال گزرتے گئے، کتابیں چھپتی گئیں، ایک انبار ہو گیا کتب کا۔ مگر اس کے بعد تو سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی، اور جتنی فرحت ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب العزت نے دی، اور میری طبیعت پر کتنا ذوق آیا، کتنی راحت آئی، کتنی مسرت آئی، کتنی فرحت آئی اس کتاب پر جو آج چھپ کے پریس سے آئی ہے، اور وہ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہے، 8 جلدوں پر مشتمل۔ تصنیف و تالیف کی زندگی میں یہ میری پوری زندگی یا تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں اس خوشی میں آپ کو بھی شریک کروں۔ یہ 8 جلدوں پر مشتمل کم و بیش
7 سے 8 ہزار صفحات کا یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے 5000 سے زائد مضامین کا احاطہ کیا۔ آپ میں سے کوئی شخص عالم دین ہو، استاذ ہو، کوئی استاذ ہو، کوئی مدرس، کوئی مفتی، وکلاء ہو، علماء ہو، اساتذہ ہو، مشائخ ہو، طلباء ہو، اسکالرز ہو، زعماء، صحافی، طالب علم، یونیورسٹیوں کے طلباء، جامعات کے، کالجز کے، سکولز کے، عام شہری، جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ، کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، قانون سے ہو، فقہ سے ہو، سنت نبوی سے ہو، سیرت نبوی سے ہو، تاریخ سے ہو، قصص انبیاء کے ساتھ ہو، کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہو، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہو، انسان کے من اور تن کی اپنی تخلیق ہو، پرندوں کے ساتھ ہو، درختوں کے ساتھ ہو، حیوانوں کے ساتھ تعلق ہو، ارض و سما کی کائنات سے تعلق ہو، ستاروں سے تعلق ہو، سورج اور چاند اور شب و روز کی گردش سے تعلق ہو، سائنس کے ساتھ تعلق ہو، علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو، اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے۔ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید، زمین سے آسمان تک ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائکلوپیڈیا اس کو دے دے گا۔ اسے معیشت کے علم پر چاہیے، معاشرت پر چاہیے، تہذیب پر چاہیے، ثقافت پہ چاہیے، فلسفہ پر چاہیے، عقیدے پر چاہیے، توحید پر چاہیے، نبوت و رسالت پر چاہیے، اخلاق پر چاہیے، اچھے اخلاق پر، برے اخلاق پر، ایمان پر، کفر پر، دنیا پر، آخرت پر، مذاہب عالم پر، سائنس پر، آسٹرونومی پر، فزکس پر، کیمسٹری پر، ایمبریالوجی پر، کوسمولوجی پر، ایسٹرو فزکس پر، آسٹرونومی پر، کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے۔ اب اسے اس انسائکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی۔ ججز کو چاہیے ہدایت، کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع اس سے۔ اور میری کاوش یہ تھی جو 8 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا مکمل ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے، یہ قرآنی علم کے اندر انسائکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ میری خواہش یہ ہے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے میں اپنی کتابوں اور اپنی تصنیفات سے کوئی رائلٹی تو لیتا نہیں ہوں، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے تو کبھی پیسہ بھی نہیں لیا اور نہ میں پیسے کے لیے لکھتا ہوں۔ میرا حساب تو میری ہر تصنیف کا اگر قبول ہو گئی تو مولا کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، لیکن میری آرزو ہے کہ ہر گھر میں یہ انسائکلوپیڈیا پہنچنا چاہیے اور لوگ، اور اس کی جو تقریبات ہمارے لوگ کریں گے، لوگوں کو اس سے شناسائی ہونی چاہیے، قرآنی علم کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، قرآن فہمی پیدا ہونی چاہیے، قرآن دانی ہونی چاہیے، اور لوگ حصول علم کے لیے، حصول معرفت کے لیے، حصول ہدایت کے لیے قرآن کے دریوزہ گر بنے، قرآن کی خیرات لیں۔ یہ کتاب پڑھے لکھے علماء کو بھی اور صرف اردو دان طبقے کو جس نے 2 حرف بھی عربی کے نہیں پڑھے سب کو یکساں ہدایت کی خیرات دے گی یہ کتاب۔ اس کے لیے عربی دان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ہر چیز یہ قرآن کی انسائکلوپیڈیا خود سکھا دے گا۔ آپ کو چڑیا کے بارے میں چاہیے کہ کہاں ذکر آیا ہے، پرندے کا کہاں ذکر آیا ہے، حیوان کا کہاں ذکر آیا ہے، پانی کا ذکر، آگ کا ذکر، بارش کا ذکر، انسانوں کا ذکر، یعنی جو چیز آپ کو ضرور ہو، درخت، وہ آپ کوئی موضوع لیں گے حروف کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے، الف بے جیم دال کسی اینگل سے یہ لیں گے، 8 جلدیں آپ کو ہر چیز تک رسائی دے دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے زندگی میں اپنی کسی کتاب کا تعارف نہیں کروایا،
پوری لائف میں نہیں کروایا، ہمیشہ تعارف وہاں کرایا جاتا ہے۔ کئی کتابیں چھپی ہیں، ہمیشہ چھپتی ہیں ہر سال میں، مگر آپ سنتے ہیں۔ مگر یہ میری اپنی ایک راحت اور خوشی تھی، جس محنت سے یہ کام میں نے مکمل کیا، اللہ نے توفیق دی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح اس قرآن انسائکلوپیڈیا سے جڑ جائیں۔ اب حدیث کی ایک کتاب 10 جلدوں کی اگلے سال آ رہی ہے، وہ بھی احکام اور لاز پر ہے، سارے احکام پر۔ الغرض اللہ رب العزت قبول کرے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں آج کی محفل کی طرف۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریڈٹ جاتا ہے تحریک منہاج القرآن کے ان قائدین و کارکنان کو جو ہر سال اپنی محبت سے یہ خدمت انجام دیتے اور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے، میں مشرق سے مغرب تک، عالم عرب ہو عالم عجم ہو، پورے عالم اسلام پہ نگاہ ڈالتا ہوں۔ آج کی یہ رات 12 ربیع الاول کی یہ رات شب میلاد، اس رات روئے زمین پر اس جیسی یا اس سے بڑی محفل کا اجتماع روئے زمین پر نہیں ہوتا۔ یہ کائنات انسانی کی سب سے بڑی محفل اس رات کے محفل میلاد کی ہوتی ہے۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ آپ بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، آپ جائیں دیکھیں۔ اتنی بڑی محفل اس شب میلاد میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نوکری آپ کے اور میرے چاہنے یا کاوش سے نہیں ہو گئی۔ ہم نے اس محفل کو اتنا بڑا بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کی محفل ہم سجائیں، اتنی بڑی سجائیں، ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محفل ہے جس کی طرف وہ جتنی توجہ فرما دیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ ان کی محفل ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہوتی ہیں، جدھر ان کی نگاہ اٹھ جائے، جدھر توجہ فرما لیں، جتنی توجہ فرما لیں اتنی بڑی محفل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی انتظام کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ جن کا میلاد ہے انہی کا کمال ہے، یہ انہی کی توجہ سے محفل سجتی ہے، انہی کی نگاہ کرم سے وہ محفل قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک نور کا سماں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے فرش پر عرش سج گیا ہے، فرش پر عرش سج گیا ہے، یعنی اس محفل میں بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بشری اور جسدی تن ہے مگر عالم نور کے ساتھ یہ تن جڑ گئے ہیں، عالم انوار کی ایک بارش ہے۔ دیکھو ایک نور تو وہ ہے جو آپ کو ان لائٹنگ کے انتظامات سے نکھرتا نظر آتا ہے، مگر ایک نور وہ بھی ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل میں دل کی آنکھوں سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ محفل آپ کو مدینہ طیبہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اب اس موقع پر آج ہی میں نے اس شب گفتگو کے موضوع کا انتخاب کیا، آج ہی وہ بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والا ہے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ آج کی رات میری جو گفتگو ہے اس کا اصل موضوع ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیروی رسول، متابعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشکل بات ہوگی مگر انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے اور آپ کی خیرات سے مشکل رہے گی نہیں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے میلاد کے جشن کے لیے ہم جمع ہیں، اور ساری دنیا جن کے صدقے سے کھاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کے تین پہلو ہیں، آپ کی تین شانیں ہیں۔ دو شانیں آپ کی ذات اقدس کی ایسی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو فہم اور ادراک اور علم اور معرفت دی ہے کہ وہ ان دو شانوں کو سمجھ سکیں۔ مگر ایک بات واضح ہے، چونکہ ہر شخص کا فہم برابر نہیں ہوتا، ہر شخص کا ادراک، قابلیت اور صلاحیت برابر نہیں ہوتی، سو اس کے سمجھنے کی استعداد بھی برابر نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جتنی استعداد ہے، قابلیت ہے، علم ہے، معرفت ہے، وہ اسی قدر جان سکتا ہے، اور جتنا جانتا ہے پر اتنا ہی مانتا ہے، جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے۔